بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 146 اور 147 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو یہود ہے، یہ جو نصارہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو نہیں جانتے، یہ اچھی طرح آپ کو جانتے ہیں، بہت خوب آپ کو جانتے ہیں۔ تورات الذین یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، انجیل اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اس امت کی ساری باتیں تفصیل سے بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خوب آپ کو جانتے ہیں۔ کس طرح جانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی بات نہیں کی کہ ماں باپ کی طرح جانتے ہیں، نہیں، بیٹوں کی طرح، کیونکہ بچپن سے بڑھاپے تک ماں باپ اپنے بیٹوں کے ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی تمام چیزوں سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اے نبی آپ کو اور قرآن کو اسی طرح جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے جو ان کے بڑے ہیں، رؤساء ہے، احبار ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو حق چھپاتے ہیں۔ حق قرآن ہے، حق نبی ہے، حق جنت جہنم ہے، حق اللہ کا پیغام ہے، حق بیت اللہ ہے، یہ سب کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود چھپاتے ہیں۔ آگے دوسری آیت میں اللہ رب العزت 147 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، حق یہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو آپ کے رب کی طرف سے، یہی حق ہے۔ قرآن حق ہے، نبوت حق ہے، بیت اللہ حق ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے یہ سارے حق ہیں۔ آپ شک نہیں کرنا، یہ شک نہیں کرنا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر رہے تھے، ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے تھے، اب بیت اللہ کی طرف کر رہے، شک میں نہیں پڑنا، بس یہی کچھ حق ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو خصوصی طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں دو باتیں بطور ہدایت اور سبق کے سکھلائے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، علم رکھنے کے باوجود حق کو چھپانا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بات حق ہے، اس کا آپ کو علم ہے، اب اس بات کو چھپانا نہیں ہے، اس بات کو کھل کر بیان کرنا ہے، میدان عمل میں بیان کرنا ہے۔ آگے جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ آپ نے اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ چھپاتے ہو تو یہود و نصارہ کا طریقہ کرتے ہو۔ معذرت کے ساتھ ہماری امت اس آیت کے زمرے میں آ رہی ہے، ہماری امت اس زمرے کے آیت کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے حق بیان نہیں کرتا ہوں، میرے مقتدی ناراض ہوگا، میرے دوست ناراض ہوں گے، میرے قوم والے، معاشرے والے ناراض ہوں گے، اس لیے حق نہیں بیان کرتا۔ ہمیں پتہ ہے نبی علیہ السلام کو نہ ماننے والا ختم نبوت کا منکر کافر ہوتا ہے، قیدیانی کافر ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ہم ممبروں سے بات نہیں کریں گے، مقتدی ناراض ہوں گے، لوگ ناراض ہوں گے۔ علم ہے، پتہ ہے، نہیں بولیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ طریقہ یہود و نصارہ کا بتایا ہے۔ علم کے باوجود علم کو چھپانا، کتمان حق کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ جو لوگ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، اور رافضی ہو، جو بھی ہو، شیعہ ہو، وہ اگر اس طرح کرتے ہیں، ہمیں حق بیان کرنا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ ان کا کیا حکم ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، ہم نے وہ بیان کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کتمان حق کر رہے ہیں، یہود و نصارہ والا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ تمام ہر چیز میں اسی طرح ہے۔ سود کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملات ہے، کاروبار کے معاملات ہے، اس کو اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو یہود و نصارہ کے طریقے پر ہوں گے اور یہ غلط کتمان حق ہوگا۔
پہلا بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت ان آیاتوں میں ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، شک نہیں کرنا ہے، دین کے کسی معاملے میں شک نہیں کرنا ہے، خاص طور پر عقائد کے اندر کوئی شک نہیں کرنا ہے۔ عقیدہ ہے توحید کا، اللہ ایک ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، اور عقیدہ صحابہ ہے، عقیدہ جنت جہنم ہے، عقیدہ دیگر جتنے عقائد ہیں، شک نہیں کرنا ہے، شک جائز بھی نہیں ہے، اور بسا اوقات شک انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اس لیے شک نہیں کرنا ہے۔ یہ نبی کو خطاب ہے، در حقیقت امت کو خطاب ہے کہ آپ نے شک نہیں کرنا ہے، کسی بھی مسئلے میں شک نہیں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں اس مرض کا بہت زیادہ وجود پایا جاتا ہے، بہت زیادہ، چھوٹے چھوٹے چیزوں میں لوگوں کو شک ہے، ہر چیز میں لوگوں کو شک پڑ جاتے ہیں، سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں۔ یہ آخری دور ہے، فتنوں کا دور ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ وہ جو آج ایک فتنہ مزید چل رہا ہے، جی حدیث ضعیف ہے، ہر چیز کی بات کرو جی حدیث ضعیف ہے، فلاں چیز کے بارے میں بھائی حدیث ہے، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث ضعیف کا کیا معنی ہے؟ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا ہے، لوگوں کو عدم اعتماد میں لانا ہے نبی علیہ السلام کی فرمان پر۔ اسے خود پتہ نہیں ہوگا کہ حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، خود پتہ نہیں ہوگا، بس لوگوں کو کہیں گے جی حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ لوگوں کے دلوں میں شک آ جاتا ہے، لوگوں کو کہیں گے یار آپ تھوڑا سا استخارہ کر لو، یہ پتہ نہیں آخری نبی ہے یا نہیں ہے، لوگ تو کہتے ہیں قرآن میں تو ہے، یہ آخری نبی ہے کہ نہیں ہے، آپ ذرا شک میں پڑ جاتے ہیں، آپ ذرا سا استخارہ کر لو۔ اب جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں استخارہ کرے گا یا استخارے کا ارادہ کرے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ حالانکہ استخارہ تو نیک عمل ہے، لیکن ختم نبوت کے بارے میں اگر وہ استخارہ کرے گا تو کافر بن جائے گا۔ اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر نبی کی سنت اور نبی کی حدیث کو مشکوک بنانے کے لیے ہمارے دلوں میں شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں فرما دیا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، لوگوں شک نہیں کرنا ہے، تو شک سے صاف دین کو اپنانا ہے۔